چلیے، تو آج دو حصے میں ہماری کلاس ہوگی. پہلے حصے میں جو ہے ہم لوگ یہ دو دبستان کو پڑھ لیں گے. اس کے بعد آخر میں جو ہے ایک اور کلاس ہوگی. اس کے مان بعد 2 سے 3 منٹ لگے گا. اس کے بعد یہ شروع ہوگی. دوسرا جو ہمارا ہوگا، ہماری کلاس ہوگی وہ تحقیق کی اہمیت اور تنقید. تحقیق اور تنقید کا باہمی رشتہ. آپ نے جیسے پچھلے آپ تنقید پڑھ لیں، چونکہ چھوٹا سا ٹاپک ہے حیات اور اسلوب سے متعلق، تو وہ تھوڑی دیر میں ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم تحقیق بھی پڑھیں گے. تحقیق اور تنقید جو آپ نے پہلے پڑھا ہے، اس کے دونوں کے بیچ کا رشتہ کیا ہے، اور تحقیق کے اصول کیا ہے، تحقیق کرنے کے طریقہ کار کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری کلاس میں ہوگا. تو پہلی کلاس آج ہم لوگ کرتے ہیں حیاتی اور اسلوبیاتی تنقید کے اوپر. سب سے پہلے ہم جاتے ہیں حیاتی تنقید کو. شمع حسنہ، شفقت علی، وعلیکم السلام. حیاتی تنقید. چلیے شروع کی جائے باتیں. چلیے ٹھیک ہے. حیاتی تنقید میں لفظ اور معنی کے باہمی رشتے، لفظ اور معنی کے آپس کے رشتے اور عروض آہنگ پر خاص خیال رکھا جاتا ہے. عروض و آہنگ، عروض و آہنگ پر خاص خیال رکھا جاتا ہے. حیاتی تنقید کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لفظ کا معنی کے ساتھ رشتہ کیا ہے، لفظ اپنے معنی کو پورا ادا کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے. جو معنی نکلتا ہے، کیا وہ معنی جو لفظ ادا کر رہا ہے، کیا وہی لفظ اس کے لیے مناسب ہے یا کوئی دوسرا لفظ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپس کا رشتہ کیا ہے، کیا اس لفظ سے اور بھی کوئی دوسرا معنی لیا جاتا ہے، یا پھر یہ معنی مشترک ہے، ٹھیک ہے، یا پھر مخصوص معنی ہے ایک ہی لفظ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ سب دیکھا جاتا ہے حیاتی تنقید کے اندر. آپ آگے جائیں گے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. اسی طرح سے عروض اور آہنگ پر خاص خیال رکھا جاتا ہے. جو عروض کی بحثیں ہیں، جو اگر شعر کی اگر تنقید کرے گا کوئی حیاتی نقاد، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی بھی نقاد تنقید کرے گا شعر کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ عروض دیکھے گا، پھر اس کا آہنگ دیکھے گا. عروض سے مراد یہ ہے کہ جو شعر کی جو اصول ہیں شعر کہنے کے، اور عروض کے طور پر کون سی بحریں ہیں، کون سا رکن ہے، کس رکن کے اندر کون سا زحاف ہوا ہے، بحر جو ہے مرکب ہے یا مفرد بحریں ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. اور آہنگ جو اس سے پیدا ہوتا ہے، کیا ان دونوں کے درمیان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، یہ سب بات بتائی جاتی ہے حیاتی تنقید کے اندر. اب اتنی بات سمجھ لینے کے بعد آگے دیکھیے. حیات پسندی کہاں سے شروع ہوئی؟ حیات پسندی کو نیا موڑ دینے والے روسی حیات پسند تھے. ایسے روسی نقاد تھے یا محققین تھے جو حیات کو پسند کرتے تھے، جو حیات کے اوپر بحث کرنا پسند کرتے تھے. ایسے لوگوں نے نیا موڑ دیا. روسی حیات پسندی کی تحریک کی ابتدا 1915 میں ہوئی. یعنی روس میں جو لوگ جمع ہوئے تھے حیات پسندی مطلب حیات کو پسند کرنے والے لوگ، اور انہوں نے جو تحریک دی تھی حیات پسندی کی، وہ 1915 میں شروع ہوئی تھی، روس سے شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے. شاہین وعلیکم السلام. ماسکو لنگوسٹک سرکل، یہ ایک ادارہ ہے. ماسکو لنگوسٹک سرکل، اس ادارے کا مقصد کیا ہے؟ ادب میں قطعیت اور معروضیت کا فروغ. ادب میں جو قطعی باتیں ہیں، ہم شک کی بنیاد پہ کوئی بات نہیں کریں گے. وہ بات جو مدلل طور پہ بیان کی جائے، جس کی کوئی دلیل ہو، جو قطعی باتیں ہوں اور صحیح باتیں ہوں، سائنٹیفک باتیں ہوں، ان باتوں کو فروغ دینا، اور معروضی باتیں جو ہوں گی ان کو فروغ دینا. یہ ماسکو لنگوسٹک سرکل کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو کرتا دھرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رومن جیکبسن ہے. رومن جیکبسن. کرتا دھرتا سے مراد ماسکو لنگوسٹک سرکل کا جو بانی ہے یا پھر جو اس کا سرپرست ہے، وہ رومن جیکبسن ہے. اب اس کا ذکر بیچ میں کیوں لے آیا بھائی؟ اس لیے لے آیا کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جس کے اندر حیاتی تنقید یا حیات پسندی کا دورہ ہے. ٹھیک ہے. حیات پسندی کے اوپر کو جو ہے اس سے فروغ ملتا ہے. یہ لوگ اسی پہ کام کرتے ہیں. ماسکو لنگوسٹک سرکل. اور اس کو بنانے والا یا پھر اس کا بانی یا پھر اس کا سرپرست، اس کا کرتا دھرتا رومن جیکبسن تھا. روسی حیات پسندوں کا زور
इस बात پر تھا کہ ادب کو گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سائنسی طور سے دیکھا جائے۔ روسی حیات پسندوں کا کام کیا تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ ادب کو بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ اور سائنسی طور طریقے سے، یہ جو خصوصیات ہے سائنسی طور طریقے کی ہی خصوصیات ہے جو آپ نے اس سے پہلے دیکھا۔ تو جو اس ادارے کا مقصد تھا وہی روسی حیات پسندوں کا بھی مقصد تھا، کسی بھی فن پارے کو، ادب کو گہرائی اور گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے اور سائنسی طور طریقے سے دیکھا جائے۔ تخلیقی ادب صرف اور صرف لسانی ساخت کا نام ہے۔ یہ نا لکھا ہے، دیکھ رہا ہو، نام ہے۔ تخلیقی ادب جو ہم تخلیق کرتے ہیں، جو ادب یعنی جو ادب ہوتا ہے اور جس کو ہم تخلیقی ادب سے مطلب اس کو جوڑتے ہیں کہ یہ ادب کہیں کہیں نقالی نہیں ہے، کوئی ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ تخلیق کیا ہوا ادب ہے۔ یہ ہم اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ یہ کس کو کہتے ہیں تخلیقی ادب؟ تو صرف اور صرف لسانی ساخت کا نام ہے۔ لسانی ساخت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، لفظوں کا در و بست ہے، جملہ بندی جو اس کے اندر کی گئی ہے، ٹھیک ہے، لسانی خصوصیات اس کے اندر کتنی موجود ہے، یہ چیز دیکھا جاتا ہے۔ اسی کی ساخت کا نام ادبی تخلیق ہے، ٹھیک ہے، تخلیقی ادب ہے، ٹھیک ہے۔ ادب کی زبان روزمرہ کی زبان سے الگ ہوتی ہے۔ دیکھیے بعض لوگوں نے، آپ اس سے پہلے کیا پڑھا تھا کہ ادب کی جو زبان ہونی چاہیے وہ روزمرہ کی زبان ہونی چاہیے، گنجلک نہیں ہونی چاہیے، اور عوام جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکے، ہے نا، کوئی بھاری بھرکم الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ آپ تنقید کے ہی اندر یہ بات پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، لیکن وہ کسی دوسری تنقید کے اندر میں آتا ہے۔ لیکن حیاتی تنقید والے کہتے ہیں کہ بھائی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہماری عام بول چال کی زبان سے ہمارے ادب کی زبان الگ تھلگ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے کسی بھی کوئی آدمی اگر اپنے باپ کو باپ کہتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کہیں ابا کہتا ہے، کہیں جو ہے بابا کہتا ہے، تو یہ سب زبان جو ہے ادب کی نہیں ہونی چاہیے۔ والد محترم ہو یا پھر ابو جان ہو یا پھر جو بھی کچھ ہو، ایسا لفظ ہو جو اردو میں عام طور پہ شائع و ضائع ہو اور ادبی زبان ہو، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ میں نے ایک لفظ کی مثال دی ہے، اور بھی آپ مثالیں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گھٹیا الفاظ نہ لائیں۔ روزمرہ میں استعمال ہونے والے ایسے الفاظ جو آپ روز استعمال کرتے ہیں اپنے دوستوں کے بیچ میں، تو ویسی زبان نہیں ہونی چاہیے، بلکہ روزمرہ سے ذرا ہٹ کر کے ہونی چاہیے وہ زبان۔ ادب حقیقت کا انکشاف کرتا ہے، حقیقت کو کھولتا ہے، حقیقت کی گروہوں کو کھولتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حقیقت کیا ہے یہ بتاتا ہے۔ حقیقت پہلے سے موجود ہوتا ہے لیکن حقیقت کی نقل نہیں کرتا۔ دیکھیں نقل کا نظریہ تھا نا کہ افلاطون جو کہتے تھے کہ لوگ نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ادب جو ہوتا ہے، حقیقی ادب کس کو کہتے ہیں کہ ادب وہ ہے جو حقیقت کا انکشاف کرتا ہے، حقیقت کیا چیز ہے اس کو بتاتا ہے، حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ حقیقت کی وہ نقل کرنے لگے، جیسی حقیقت ہے ویسا ہی آپ کر کے دکھا دو، اس کی کاپی کر دو، تو اس کو ادب نہیں کہتے ہیں، بلکہ نقل نہیں، حقیقت کا انکشاف کرے تب وہ ادبی تحریر ہوگی۔ ادب میں کیا ہے یہ سوال نہیں کیا جائے، بلکہ ادب کیسا ہے یہ سوال کیا جائے۔ یہ ہے حیاتی تنقید کی خصوصیت۔ حیاتی نقاد جو ہوتے ہیں وہ اس بات سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ ادب کیا ہے، یہ اس کی تعریف نہیں کرتے۔ ادب کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ ادب کس طرح کا ہے، ادب کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے، ادب میں جو لوگوں نے اپنے لفظیات یا جملوں کا استعمال کیا ہے، جو معنویت کو پرویا ہے انہوں نے، وہ کس طرح سے کیا ہے۔ تو یہ سوال نہیں ہوتا ہے حیاتی نقاد کے ہاں کہ ادب کیا ہے، بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ادب کیسا ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ ادب میں کیا ہے، یہ اس سوال کے بجائے ادب کیسا ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ اس لیے بڑھایا تھا کہ آپ آسانی سے سمجھ جاؤ۔ ادب میں کیا ہے اس سوال کے بجائے ادب کیسا ہے سوال کی زیادہ اہمیت ہے، اس سوال کی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ وہ نظریات ہیں جن کی جھلک حیاتی تنقید میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اوپر کے جتنے نظریات بیان کیے گئے ہیں یہ سب جس کی جھلک، یہ انہی سب چیزوں کی جھلک جو ہے حیاتی تنقید کے اندر نظر آتی ہے ہم کو۔ جب ہم حیاتی تنقید پڑھیں گے یا حیاتی نقادوں کو پڑھیں گے تو ان کی تحریروں کے اندر یا پھر ان کے تنقید کرنے کے طریقے کو، ان کے تبصرے کو، ان کے تجزیے کے اندر ہم کو یہی بات، انہی باتوں کی جھلک نظر آئے گی جو اوپر ہم نے پڑھی ہے۔
ٹھیک ہے. حیاتی تنقید کے بنیادی رجحان سازوں میں، ہاں اس کی مطلب رجحان کس نے دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے حیاتی تنقید کے رجحان کو آگے کس نے بڑھایا، اس رجحان کو کس نے بنایا، اس کو فروغ کس نے دیا، ان میں آئی ریچرڈ، ولیم ایمسن اور ٹی ایس ایلیٹ کو اہمیت حاصل ہے. میں نے کہا تھا کہ ایک نقاد کئی دبستان سے تعلق رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹی ایس ایلیٹ کو اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے. تو اے ریچرڈ، ولیم ایمسن اور ٹی ایس ایلیٹ کو اہمیت حاصل ہے ان کی بنیادی رجحان سازوں میں. ان کا خیال تھا کہ شعر کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے سماجی معاشی علوم کی جانکاری ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. شعر کے معانی کو سمجھنے کے لیے، ان کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے سماجی علوم معاشی علوم کی جانکاری کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ حیات، شعر، لفظ، معنی، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. وہ کس طرح سے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس سب کا ہونا ضروری ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سارے علوم کو نہ جاننے والا ایسا نہیں کہ وہ شعر نہیں سمجھ سکتا، بلکہ وہ شعر سمجھ سکتا ہے جو معاشی علوم اور سماجی علوم سے بالکل ناواقف ہے. ایسے لوگ بھی شعر کو سمجھ سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کا خیال تھا، ریچرڈ، ولیم ایمسن اور ٹی ایس ایلیٹ وغیرہ کا، یا پھر جو بنیادی رجحان ساز وغیرہ ہیں حیاتی تنقید کے. حیات اور مواد دونوں کو ایک اکائی کے طور پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ ضدین کے طور پر. ضدین مطلب الگ الگ، ایک دوسرے کی ضد، ایک دوسرے کا الٹ. اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ حیات الگ ہے اور مواد الگ ہے، حیات مواد کا متضاد ہے. ایسا نہیں ہے کہ حیات ایک چیز ہے اور اس کے مقابلے میں مواد آتا ہے. یعنی ایسا اور آسان سمجھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ حیات جس کو کہتے ہیں وہ مواد نہیں ہو سکتا، اور جو مواد ہے وہ حیات نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، اس طرح سے اسی کو ضدین کہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایسا نہیں سوچا جا سکتا. بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں حیات اور مواد جو ہے یہ دونوں ایک ہی اکائی ہے، دونوں ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، حیات اور مواد دونوں کو ایک اکائی کے طور پر دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضد کے طور پر نہ دیکھنا چاہیے. ادب اپنے آپ میں خود مختصر اور خود مکتفی ہے. ادب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، خود منحصر ہے. مختصر میں نے کہا منحصر، خود منحصر یعنی اپنے آپ کے اوپر ہی انحصار کرتا ہے ادب، اور اپنے آپ پہ ہی وہ اکتفا کرتا ہے. جو اپنی ضروریات ہیں ادب کی، وہ ادب اپنی ضرورت کو جو ہے ادب سے ہی پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ادب اپنے اوپر ہی اکتفا کرتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی تخلیق نامیاتی طور پر وجود میں آتی ہے. کوئی بھی تخلیق جو ہوتی ہے، جو لکھتے ہیں ہم یا جو ادب ہم تحریر کرتے ہیں، وہ نامیاتی طور پر وجود میں آتی ہے. اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ترقی ہوتی رہتی ہے اس کے اندر. ادیب یا تخلیق کار کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ اس کی کلیت کس نوعیت کی ہوگی. کلیت سے مراد جب یہ پورا ہوگا، جب یہ ادب مکمل ہوگا تو اس کی شکل کیسی ہوگی. تخلیق کار کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو یہ افسانہ لکھ رہے ہیں یا پھر یہ تحریر یا پھر یہ ادب تخلیق کر رہے ہیں، لکھ دینے کے بعد اور یہ پورا ہو جانے کے بعد، مکمل ہو جانے کے بعد اس کی حالت کیسی ہوگی، یہ کس طرح کا ہوگا، یہ پہلے سے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے. بلکہ اس کے اندر جیسے جیسے وہ تحریر کرتا رہتا ہے، اس کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ادب جو ہے نامیاتی ہوتی ہے. تخلیق کاروں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی کلیت کی نوعیت کیا ہوگی، یعنی جب وہ پورا ہو جائے گا تو وہ کس قسم کی نظر آئے گی. آئیے ریچرڈ نے زبان کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے. یہ حوالہ جاتی ہے. کیا ہے؟ حوالہ جاتی، اس طرح سے لکھا جاتا ہے. حوالہ جاتی اسی کو علمی بھی کہتے ہیں، اور جذباتی یا تخلیقی. جو ادب کی زبان ہونی چاہیے جو ہوتی ہے تو وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو علمی ہوتی ہے، یعنی دلائل کے ساتھ کسی بھی بات کو پیش کیا جاتا ہے. دوسرا جو جذباتی ہوتی ہے اور ہماری فطرت یا ہمارا شعور جو ہے اس کو تخلیق کرتا ہے، اور اپنے ذہن سے جو ہے یا پھر اپنی تخلیق کے ذریعہ ہم اس کو معرض وجود میں لاتے ہیں، اور ایک اپنے علم کے ذریعہ ہم کسی بات کو ثابت کرتے ہیں. یہ دو طرح کا ادب ہوتا ہے. ادب کی زبان جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. زبان کی دو قسمیں ہیں. آئیے ریچرڈ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ایک حوالہ جاتی یا علمی، دوسرا جذباتی یا تخلیقی. یہ آپ نے پڑھا کیا؟ حیاتی تنقید سے متعلق چند باتیں. اتنی جب باتیں آپ نے پڑھ لی ہیں
میں نے جان بوجھ کر کے کمنٹس نہیں پڑھا شروع سے لے کر کے ابھی تک. میں نے سوچا کہ پوری بات پہلے ختم کر دوں. اب یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی بات؟ ایک مرتبہ دیکھیے جب تک میں آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھتا ہوں، پھر ہم اسلوبیاتی تنقید شروع کریں گے. ساری بات سمجھ میں آ گئی اچھے سے؟ کوئی سوال نہیں بچا اس کے اندر؟ چلیے ٹھیک ہے، سمجھ میں اگر آ گئی باتیں تو چلیے ہم اسلوبیاتی تنقید کی طرف جاتے ہیں. بہت آسان سی باتیں تھی، سمجھ میں تو آنی ہی چاہیے. چلیے اسلوبیاتی تنقید. اسلوبیاتی تنقید، اسلوب کا کیا مطلب ہوتا ہے پہلے انہوں نے یہ بتایا ہے پہلی لائن میں کہ اسلوب کا مطلب ہے طرز ادا یا طریقہ اظہار و بیان. ہم جو بات بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے، اور اگر ہم کسی بات کو کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہمارا بولنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو بیان کرنے کا اظہار کرنے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے. یہ بات اسلوب کے اندر بیان کیا ہے. اسلوب کا مطلب ہی ہوتا ہے طرز ادا. آپ جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، جو تحریر کر رہے ہیں، جو فن پارہ لکھ رہے ہیں، خصوصی طور پہ جو فن آپ لکھ رہے ہیں یا پھر جو شعر کہہ رہے ہیں، ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، اسی کو پڑھنا اسلوب کہلاتا ہے ٹھیک ہے. یعنی آپ اپنی بات کس لب و لہجے میں پیش کرتے ہیں، یہی بات ہے. اسلوبیاتی تنقید ادب کا سائنسی طریقے سے مطالعہ کرتی ہے. اس کی خصوصیت ہے اب جو اسلوبیاتی تنقید کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا نقاد جو کسی تحریر کا جو ہے تجزیہ کرتا ہے اس طرح سے کہ جو لکھنے والے نے جو لکھا ہے اس نے کس طرح سے اپنی فکروں کو یا پھر اپنی تخلیق کو یا اپنے تجربات کو ظاہر کیا ہے، اس نے کس طرح سے اس کو ادا کیا ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا طرز ادا کیا ہے ٹھیک ہے، اور اس کا انداز اظہار کیا ہے، طریقہ اظہار و بیان کیا ہے. یہ ایک اسلوبی ایک نقاد جو ہے اس طرح سے تجزیہ جب کسی تحریر کا کرتا ہے تو اسی کو اسلوبیاتی نقاد کہا جاتا ہے. اسلوبیاتی نقاد یا پھر اسلوبیاتی تنقید ادب کا کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ ادب کا سائنسی طریقے سے مطالعہ کرتی ہے، یا اسلوبیاتی نقاد کسی بھی ادب کا سائنٹیفک طریقے سے سائنسی طریقے سے مطالعہ کرتی ہے. حقائق کی چھان پھٹک کا مطلب ہے سائنسی جب بھی کہا جائے تو سمجھ لینا کہ حقیقت اور حقائق کی چھان بین کرتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے. چھان بین کرنے کا مطلب کہ یہ اسلوب کیسا ہے، اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کس طریقے کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے، اس لفظ کا یہاں پہ استعمال ہونا بھی چاہیے یا نہیں چاہیے. یہ جملہ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے جہاں پہ مزاحیہ طریقے سے کوئی بات کہی ہے یہاں پہ سنجیدہ طور پہ جو ہے بات کہی جا سکتی تھی. کون سا جملہ درست ہوتا، کون سا طریقہ اور کون سا اظہار بیان جو ہے، کون سا جو ہے اظہار بیان کا طریقہ یا پھر کون سی طرز ادا بہترین ہوتی، یہ جو ہے اسلوبیاتی نقاد سائنٹیفک طریقے سے اس کا مطالعہ کرتا ہے. اسلوبیاتی تنقید فن پارے میں لسانی اور تکنیکی لنگوسٹک اینڈ ٹیکنیکلی ٹھیک ہے خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے. اسلوبیاتی تنقید جو ہوتی ہے یا پھر اسلوبیاتی نقاد جو ہوتا ہے وہ کسی فن پارے میں وہی بات ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر لسانی خوبیاں موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس کی ٹیکنیک کیسی ہے، تکنیکی طور پہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کہی وہی ہے. اس کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ کہاں پہ تکنیکی یا پھر لسانی اعتبار سے یہ تحریر بہت اچھی ہے، کہاں پہ لسانی اور تکنیکی اعتبار سے اس کے اندر کچھ نہ کچھ خامیاں ہیں. یہ اسلوبیاتی نقاد کا کام ہے. اسلوبیاتی تنقید فن پارے میں لسانی اور تکنیکی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے. اسلوبیاتی تنقید جملوں اور مصروں کی ساخت اور ڈھانچے پر خصوصی توجہ صرف کرتی ہے. دیکھ رہے ہیں جملے کی ساخت جو ہوتی ہے، جملوں کی جو ساخت ہے اور مصروں کی جو ساخت ہے، یعنی جملہ بندی کس طرح سے. میں اس دن بتا رہا تھا نا آپ کو کہ یہ دیکھو جملہ کتنا بڑا لکھا گیا ہے، اتنا بڑا جملہ ہے کہ مطلب ایک الگنی ٹائپ جو ہوتا ہے جس کو الگنی کہہ رہے تھے، کوئی وہ جو تار جس کے اوپر کپڑا ٹانگا جاتا ہے، اگر وہ سیدھا سیدھا ہے تو وہ اچھی لگتی ہے دیکھنے میں، کہیں پہ جو ہے بیچ میں لٹک جاتی ہے کتنا خراب لگتا ہے. تو کچھ جملے ایسے بھی ہوتے ہیں
ٹھیک ہے، اور کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دم موتیوں کی طرح سارے الفاظ کو پروئے جاتے ہیں کہ اگر ایک لفظ کو بھی ہٹا دیا جائے تو سب کے سب گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری موتیاں بکھر جائیں گی. تو ایسا لگتا ہے کہ اس لفظ کو وہاں پہ اسی لیے لایا گیا ہے کہ وہ لفظ وہاں کے لیے وہی لفظ سوٹیبل تھا. ٹھیک ہے، تو وہی جملوں کی ساخت پہ جو ہے یہ زیادہ اپنی توجہ صرف کرتے ہیں، اور مصروں کی ساخت کہ مصرع جو بنایا ہے وہ مصرع کس طرح کا ہے. یہ سب میسیجز ڈیلیٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ سب میں نے دیکھ لیے، پھر بھی ڈیلیٹ کر رہے ہیں لوگ. خیر، اسلوبیات کی کیا اسلوبیاتی تنقید جملوں اور مصروں کی ساخت اور ڈھانچے پر کیا کرتی ہے؟ مصروں کی ساخت کا مطلب کہ جو مصرے لکھے گئے ہیں یہ مصرے کا وزن درست ہے کہ نہیں درست ہے، یا پھر مصرع جو جن الفاظ سے ملا کر کے بنایا گیا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ جملہ صحیح ہے، یا پھر جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا نام کیا ہے، کیا ہمارا نام ہے. اگر اس طرح سے کہا جائے تو یہ جملے کی ساخت یا مصرے کی جو ساخت ہوتی ہے یہ دیکھتا ہے، توجہ اس پہ صرف کرتا ہے کہ یہ مصرے کی ساخت کس طرح کی ہے، یہ مصرع صحیح بنا کہ نہیں، اس لفظ کو مقدم کرنا چاہیے تھا، اس لفظ کو مؤخر کرنا چاہیے تھا، تقدیم و تاخیر کر کے مصرے میں سلاست لائی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے، اسلوبیاتی نقاد جو ہے اسی چیز کا مطالعہ کرتا ہے، اپنی توجہ صرف کرتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ مصرع درست نہیں ہے اسلوبی اعتبار سے، اور یہاں پہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے اسلوب کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اسلوبیات کی اصطلاح لسانیات سے ماخوذ ہے. لسانیات جو ہے نا ایک آپ دیکھتے ہیں کہ لسانیات بھی جو ہے آپ کا ٹاپک ہے، آپ تو اس کے اندر بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو لسانیات جس طرح سے زبان کا مطالعہ کیا جاتا ہے لسانیات سے ہی یہ اسلوبیات ماخوذ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اسلوبیات میں یہی سب چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ جو ہے یہ فنی طور پہ درست ہے کہ نہیں ہے، اس لفظ کو مقدم کیا جائے یا مؤخر کیا جائے، نحوی اعتبار سے اس کی ترکیب صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور نحو کا مطالعہ یا پھر یہ سب چیز کا مطالعہ کہاں ہوتا ہے؟ لسانیات میں ہوتا ہے. اسی لیے کہا کہ اسلوبیات کی جو اصطلاح ہے وہ لسانیات سے ہی ماخوذ ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہے حیاتی تنقید میں کون سے نقاد شامل ہیں؟ آپ نے تو پیچھے پڑھا نا، ریچرڈ ریچرڈ ہے، اس کے بعد ٹی ایس ایلیٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے اس کے بنیاد گزاروں میں ہیں حیاتی نقادوں میں. دیکھیے اسلوبیاتی تنقید، اسلوبیات ایک حربہ ہے، یہ گوپی چند نارنگ کا قول آپ کے سامنے صحیح سے سمجھیے گا. اسلوبیات ایک حربہ ہے، کل تنقید ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، کل تنقید ہرگز نہیں. اسلوبیات جو ہے ایک حربہ ہے. حربہ سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ہاں دھوکہ کہا جاتا ہے حربہ. ٹھیک ہے، ہیلا بہانہ حربہ سے مراد ہوتا ہے، لیکن یہاں حربہ سے مراد کیا ہے؟ حربہ سے مراد ہے اعلی کار. ٹھیک ہے، اسلوبیات ایک اعلیٰ ہے، پوری تنقید نہیں ہے. ٹھیک ہے، پوری تنقید کے اندر اس سے کام لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تنقیدی عمل میں اس سے بیش بہا مدد لی جا سکتی ہے. جب ہم تنقید کر رہے ہیں تو تنقید کرتے وقت ہم اسلوبیات کا سہارا لے کر کے، اسلوبیات کو اعلیٰ بنا کر کے، اعلی کار بنا کر کے ہم اپنی تنقید میں اس سے سہارا لے سکتے ہیں، لیکن ہم صرف اسلوبیات کو مکمل تنقید نہیں کہہ سکتے، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں تنقید کے اندر. ایک سیکنڈ. تو یہ ہے، دیکھا گوپی چند نارنگ نے کہا کہ اسلوبیات ایک حربہ ہے، کل تنقید ہرگز نہیں. تنقیدی عمل میں اس سے بیش بہا، یعنی اس سے کس سے؟ اسلوبیات سے بیش بہا مدد لی جا سکتی ہے. اسلوبیاتی تنقید میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تخلیق کار نے لسانی امکانات کو کس حد تک اپنی تحریر میں سمونے کی کوشش کی ہے. یعنی تخلیق کار نے کس حد تک کوشش کی ہے اس بات کے لیے کہ اس کے اندر لسانی امکانات ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، زبان کے اعتبار سے یا جو لسانیاتی طور پہ جو غلطیاں ہیں یا لسانی طور پہ جو خوبیاں ہیں
ٹھیک ہے، یا پھر اس کے اندر کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے کچھ امکانات آ سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، یہ اسلوبیاتی نقاد کا کام ہے۔ اسلوبیاتی تنقید میں یہی پتہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ لسانیاتی مباحث کو برتا گیا ہے اس کے اندر یا نہیں برتا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں برتا گیا ہے تو پھر کس طرح سے برت کر کے لسانیاتی امکانات ہم پیدا کر سکتے ہیں، لسانی امکانات پیدا کر سکتے ہیں۔ اسلوبیاتی تنقید میں صوتیات یعنی جو ہماری آواز سے متعلق باتیں ہیں، اور لفظیات جو ہمارے جو الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی تحریروں میں، نحویات، ٹھیک ہے، جو نحوی قواعد، اور معنیات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اسلوبیاتی تنقید میں۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ گوپی چند نارنگ نے اسلوبیاتی تجزیہ کے بارے میں اس طرح اظہار خیال کیا ہے، کس طرح کہ اسلوبیاتی تجزیہ میں ان لسانی امتیازات کو نشان زد کیا جاتا ہے، ان لسانی امتیازات کو، ٹھیک ہے، وہ امتیازات کیا ہیں وہ آگے دیکھیں گے۔ گوپی چند نارنگ نے کہا کہ اسلوبیاتی تجزیہ میں، اسلوبیاتی تنقید میں یا اسلوبیاتی تحریر میں ان لسانی امتیازات کو نشان زد کیا جاتا ہے، اس کو خاص طور پہ پکڑا جاتا ہے، جن کی وجہ سے کسی فن پارے، مصنف، شاعر، ہیئت یا صنف کی شناخت ممکن ہو۔ ان لسانی خصوصیات کو، ان لسانی امتیازات کو نشان زد کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب کیا ہے؟ انہی خصوصی لسانی امتیازات کو پکڑا جاتا ہے، اسی کو ڈھونڈا جاتا ہے، اسی کو دریافت کیا جاتا ہے، اسی کو معلوم کیا جاتا ہے کسی بھی تحریر سے، کہ جس کی وجہ سے کسی فن پارے کے بارے میں یا مصنف کے بارے میں یا شاعر کے بارے میں، ہیئت کے بارے میں یا صنف کے بارے میں یہ جانا جا سکے کہ یہ کون سا شاعر ہے، یا کس قسم کا شاعر ہے، یا پھر یہ صنف کون سی ہے، ہیئت کیا ہے اس کی۔ یہ امتیازات کئی طرح سے ہو سکتے ہیں۔ اب وہ لسانی امتیازات جن کو نشان زد کیا جاتے ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ یہاں بتا رہے ہیں۔ صوتیاتی امتیاز، ٹھیک ہے، یعنی آوازوں کے نظام سے جو امتیازات قائم ہو، آوازوں کے نظام سے جو امتیازات قائم ہوتے ہیں، ردیف و قوافی کی خصوصیات یا معکوسیت، حکاریت یا غنائیت، کے امتیازات یا مصوتوں کا تناسب، ٹھیک ہے، یہ سب کس سے؟ صوتیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی جہاں جہاں بحثیں ہوں گی، یا ان ساری چیزوں سے جہاں جہاں تعلق ہوگا کسی بھی تحریر کا یا کسی بھی شعر کا، انہی سب کو اسلوبیاتی نقاد کیا کرے گا؟ نشان زد کرے گا، ان سب کو دریافت کرے گا، اور کہے گا کہ یہاں پہ یہ کمی رہ گئی اور یہاں پہ اس نے صحیح طرح سے بیان کیا۔ ایک امتیاز تو یہ ہوا۔ دوسرا امتیاز لفظیاتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن کو نشان زد کیا جاتا ہے یا اسلوبیاتی نقاد اس کا خیال رکھتا ہے، جس کو پکڑتا ہے، اپنی اس میں مطالعہ کرتا ہے۔ آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلوبیاتی نقاد کسی بھی تحریر میں کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے۔ تو صوتیاتی نظام کو دیکھتا ہے، لفظیات کس طرح سے استعمال کی گئی، لفظیاتی امتیازات کو ڈھونڈتا ہے۔ کیسے؟ کہ خاص قسم کے الفاظ کا اضافی تواتر، ٹھیک ہے، خاص قسم کے جو الفاظ ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ تر استعمال کیا، اضافی زیادہ سے زیادہ تر تواتر۔ آپ تواتر کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ الفاظ کا اضافی تواتر، یا پھر اس طرح سے ان الفاظ کا استعمال کیا جائے کہ سب لوگ اسے جانیں، ٹھیک ہے، اور شائع و ضائع ہو جائے۔ اسما یعنی جو نام ہوتے ہیں، اسماء صفت، وہ اسماء یا پھر ان لفظوں، وہ ایسے الفاظ جس کا تعلق صفت سے ہوتا ہے، افعال کا مطالعہ اور وغیرہ کا، یہ سب کا تواتر، ٹھیک ہے، اور تناسب، ٹھیک ہے، یہ لفظیات کے اندر جو ہے ان امتیازات کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تناسب اور تراکیب جو افعال کے اندر ہوتی ہے کہ فعل اور اسم صفت، ان ساری چیزوں کا تناسب کیسا ہے، ان سب کی ترکیبیں کیسی ہیں، تو لفظیاتی امتیازات کو اگر وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وہ یہ سب چیز دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں شگفتہ، بالکل ہیں، شمس الرحمن فاروقی بھی، اور بھی بہت سارے نقاد ہیں جن کا نام آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ان سب کا بھی تعلق حیاتی نقاد سے ہو سکتا ہے۔ ہر وہ نقاد جو حیات سے بحث کرتا ہے وہ سب کے سب جو ہے حیاتی نقاد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
جی ہاں، شمع اسلوبیاتی اور سائنٹیفک دونوں تنقید میں سائنسی طریقے سے مطالعہ کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا نا کہ دو دو تین تین جو دبستان تنقید ہے ان کی خصوصیات ایک ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں. دونوں کے اندر کچھ کچھ خصوصیات الگ ہوتی ہیں، کچھ کچھ خصوصیات جو ہیں دونوں میں مشترک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں، حیاتی تنقید، حیات کا مطلب ہی تو ہوتا ہے مطلب اس کی ساخت کس طرح کی ہے. ہم حیت اور مواد، مواد کا معنی یہ ہے کہ جو یہ لفظ لکھا ہوا ہے نا، مطالعہ پیش کیا جاتا ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ سارے الفاظ، یہ الفاظ جو لکھے گئے ہیں، جو میں نے کہا کہ اس کی حیت کیا ہے، ٹھیک ہے، لکھنے کا طریقہ کیا ہے. اتنا بڑا جملہ بنا دیا گیا ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا جملہ بنایا گیا ہے. اس کے اندر کیا ہے کہ اسلوبیاتی تنقید کا لفظ پہلے ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسلوبیاتی تنقید میں ادبی زبان کا تجربہ، اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ادبی زبان کا تجربہ یا ادب میں، ٹھیک ہے، زبان کے استعمال کا مطالعہ پیش کیا جانا، یہ اسلوبیاتی تنقید کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی اس کی حیت ہو سکتی ہے اس جملے کی. ٹھیک ہے. تو حیت یہاں پہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ حیت استعمال کیا گیا ہے. اسی طریقے سے فن اور فن پارے کی اسلوبی خصائص کا تعین کیا جاتا ہے. ہم اور کو ہٹا کر کے یہاں مطالعہ پیش کیا جاتا ہے، اس سب کو بھی ہٹا کر کے زبان کا تجزیہ یا ادب میں زبان کے استعمال اور فن پارے کے اسلوبی خصائص کا تعین کیا جاتا ہے. یہ لفظ بھی اگر لکھتے تو یہ کیا ہے کہ حیت کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جملہ بندی میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، لکھنے کے طریقے میں جو فرق آ رہا ہے تو اس کو حیاتی تبدیلی کہتے ہیں. لیکن جو اس کے اندر سے مواد نکلے گا یہ تو بالکل برابر ہے. ہم اس جملے کو تین طرح سے میں نے آپ کو بتایا، تینوں طرح سے جو لکھا جائے گا تو اس کا معنی جو نکلے گا اسی کو مواد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مواد مطلب معنی ہوتا ہے جو اس کے اندر بات کہی جا رہی ہے. شمع بات سمجھ میں آئی؟ فضل وقت پہ آیا کرو نا. ہاں، لسانی اعتبار، اور دیکھو اس میں کیا ہے، اسلوبیاتی تنقید میں لسانی اعتبار سے کیا جاتا ہے، اور سائنٹیفک میں کیا ہے کہ صرف لسانی اعتبار سے ہم نہیں کرتے ہیں. سائنٹیفک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو مواد بھی آپ نے بیان کیا ہے نا، ان مواد کے اندر بھی جو کیا سچائی ہے، کیا حقیقت ہے، کیا حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ بھی دیکھیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسلوبیاتی تنقید کہ اس کا اسلوب کیسا ہے، اس کو معنی سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ معنی کی تحقیق نہیں کرتی ہے سائنٹیفک طریقے سے، لیکن یہ صرف الفاظ کی حیت کو دیکھتی ہے، جو آپ لکھ رہے ہیں آپ کے تحریر کے اسلوب کو دیکھتی ہے. اور سائنٹیفک تنقید میں کیا ہے کہ آپ کے اسلوب کو بھی وہ دیکھے گی، اور آپ جو معنی اس کے اندر پروئے ہیں اس کے اندر بھی کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقی باتیں ہیں، یہ سب دونوں باتوں کو بیان کرے گی. ٹھیک ہے. مشغولیت کی وجہ، تو پھر یہاں پہ آپ کو لکھنے کا کوئی حق نہیں ہے فضل عباس. ٹھیک ہے. دیر نہ کیا کریں، وقت پہ آیا کریں. اسلوبیاتی تنقید کی بنیاد فن پارے کے لسانی تجزیے پر قائم ہے. اسلوبیاتی تنقید کی بنیاد کس پہ ہے؟ کسی بھی فن پارے کے لسانی تجزیے پر قائم ہے. لسانیاتی تجزیے پر قائم ہے کہ لسانیاتی تجزیہ جس طرح سے کیا جاتا ہے، جو جو چیزیں اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں، اسلوبیاتی تنقید کی بنیاد، ٹھیک ہے، اسی پہ قائم ہے. کہ اسلوب جو ہے اسلوبیاتی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلوبیاتی تنقید کے اندر انہی مباحث کو زیر نظر رکھا جائے گا، یا پھر جن باتوں کو رکھا جائے گا، جن اصول کو رکھا جائے گا، ان میں سے بیشتر اصول جو ہوتے ہیں وہ لسانیاتی اصول ہوتے ہیں، لسانیات سے تعلق ہے. آپ نے دیکھا کہ لفظیات ہیں. گوپی چند نارنگ نے کیا باتیں کہیں کہ نحویاتی، اچھا ابھی کچھ چھوٹ گیا بھائی. اچھا چلیے ٹھیک ہے، یہ میں یہاں پہ سمجھانے کے لیے کہا اور آگے بڑھ گیا.
سنیے، تو انہوں نے کیا کہا کہ کچھ امتیازات کی کو نشان زد کرتے ہیں اسلوبیاتی نقاد. اب یہاں سے سنیے، تو صوتیاتی تھا، لفظیاتی تھا، نحویاتی، یعنی نحویاتی امتیازات کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں کون؟ اسلوبیاتی نقاد. کلمے کے اقسام میں کسی کا خصوصی استعمال، کلمے کے استعمال میں کسی کا سے مراد کیا ہے؟ جو کلمے کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ان میں کا خصوصی استعمال. کلمے میں لفظوں کا دروبست، ٹھیک ہے، لفظوں کو کس طرح سے پرویا گیا ہے جو کلمے کے اندر، یہ بات نحویاتی طور پہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں یا معلوم کرتے ہیں. نحو میں جس چیز سے بحث کی جاتی ہے وہ سب باتوں کا خیال رکھنا. نحویاتی طور پہ کون کون سی باتیں ضروری ہیں، تو ان سب کو جو ہے نا نشان زد کرتا ہے اسلوبیاتی نقاد. بدیعی، ٹھیک ہے، ان امتیازات کو بھی جو ہے وہ نشان زد کرتا ہے، اس کا بھی خیال کرتا ہے، اس کی بھی دریافت کرتا ہے کہ اس تحریر میں بدیعی طور پہ کون کون سی خصوصیات ہے. بدیع و بیان کی امتیازی شکلیں کیا ہیں؟ تشبیہ، استعارہ، کنایہ، تمثیل، علامت، امیجنری وغیرہ کیا ہے؟ ان سب کا صحیح سے استعمال ہوا ہے یا نہیں، اسلوبیاتی نقاد یہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. عروضی امتیازات یعنی جو اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے، یعنی اسلوبیاتی نقاد یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس میں عروضی باتوں کا یا ان اصول کا یا ان امتیازات کا خیال رکھا گیا ہے کہ نہیں. بحروں کا، زحافات وغیرہ کا خصوصی استعمال اور اس کے امتیازات، ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. تو کل ملا کر کے بنیادی طور پہ 5 باتوں کا ذکر کیا کس نے؟ گوپی چند نارنگ نے. انہوں نے کہا کہ گوپی چند نارنگ نے اسلوبیاتی تجزیہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اسلوبیاتی تجزیہ میں ان لسانی امتیازات کو نشان زد کیا جاتا ہے، صحیح سے اس پہ غور کیا جاتا ہے، خصوصی طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے، دریافت کیا جاتا ہے، جن کی وجہ سے کسی فن پارے، مصنف، شاعر، ہیئت یا صنف کی شناخت ممکن ہو. اور وہ امتیازات یہ 5 ہیں: صوتیاتی، لفظیاتی، نحویاتی، بدیعی، عروضی. ٹھیک ہے، یہ 5 باتیں ہیں. یہاں تک باتیں سمجھ میں آ گئی آسانی سے؟ جی ہاں، بالکل بالکل، حیاتی اور اسلوبیاتی بعض جگہ مماثل ہیں. صرف حیاتی اور اسلوبیاتی ہی نہیں ہے شفقت. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو سوالات اوپر ہوئے ہیں نا کہ سائنٹیفک، حیاتی، اسلوبیاتی، ان ساری چیزوں کے اصول میں آپ کہاں سے دوسری چیزیں لے کر کے آئیں گے؟ ہے نا، سب کا ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ تو ہوتے ہیں نا، بس یہ ہے کہ کچھ خصوصیات الگ ہوتی ہیں، مشترک ہوتی ہیں. سب تنقیدی ہے، سب ایک تحریر کی جو ہے کا تجزیہ ہی کرنے والے لوگ ہیں، بس یہ ہے کہ تجزیہ کرنے کا انداز الگ الگ ہے. ہم نے ان کا نام الگ الگ دے دیا کہ بھائی یہ سائنٹیفک ہیں، یہ جو ہے مارکسی ہیں، یہ تاثراتی ہیں، یا پھر یہ اسلوبیاتی ہیں. سب کا کام تو یہی ہے کہ وہ ہماری تحریروں کا تجزیہ کر رہا ہے. ان کا کام کیا ہے کہ عوام تک اپنی باتوں کو سمجھ کر کے کسی بھی تحریر کو عوام کے سامنے پیش کر دینا، تاکہ عوام اتنی محنت نہ کرے جتنی محنت ہم کو کرنی پڑی ہے. ہم اکیلے آدمی ہیں، ہم نے اتنی محنت کر لی، اور ہماری اس محنت کی وجہ سے جو تنقیدی تحریر وجود میں آئی، اس سے ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. جیسے آپ غالب کے اوپر تنقید کرنے والے لوگوں کو اگر آج آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے غالب کو سمجھنے کے لیے خود سے اتنی محنت تو نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے نقادوں نے اتنی محنت کر لی ہے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. سب کا کام یہی ہے کہ عوام کو سمجھائیں. اور اب آپ دیکھیں گے کہ غالب کے اوپر ایک نقاد نے ایک طرح سے تنقید کی ہے، دوسرے نقاد نے دوسرے طریقے سے تنقید کی ہے. آپ جب دونوں کو پڑھیں گے تو آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. تو نقاد کا کام ہی یہی ہے کہ کسی بھی تحریر کو ہمارے سامنے لا کر کے پیش کرے. تو سارے جو تنقیدی دبستان ہیں، سب کی کچھ کچھ خصوصیات آپس میں مشترک ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ جو ہے ان سارے دبستان میں آپس میں باہم کچھ فرق بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں اقرا، یہ کٹھن ٹاپک نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اس کا ایک مرتبہ مطالعہ کریں، اور جب مطالعہ کریں تو اس لیکچر کو اپنے سامنے ضرور رکھیے گا. چلیے، تو یہاں تک دیکھ لیا آپ نے. یہ 5 امتیازات کو اسلوبیاتی نقاد نظر میں رکھتے ہیں. اسلوبیاتی تنقید زبان اور اس کی ساخت کے حوالے سے ادب کے مطالعے کا نام ہے. بس وہی بات ہے جو پہلے گئی. اسلوبیاتی تنقید کس کو کہتے ہیں؟ زبان اور اس کی ساخت کے حوالے سے کسی ادب کا مطالعہ اس حیثیت سے کیا جائے کہ اس کی زبان کیسی ہے، اس زبان کی بناوٹ کیسی ہے.
یا اس کے اندر شعر کی بناوٹ کیسی ہے، جملوں کی بناوٹ کیسی ہے، کسی ادب کا اس طرح سے مطالعہ کرنے کو ہی اسلوبیاتی تنقید کہتے ہیں، اور ایسی تنقید کرنے والے کو اسلوبیاتی نقاد کہتے ہیں۔ بتائیے، کئی تعریفیں آپ کے سامنے ہیں، یہ سب تعریفیں نہیں ہیں، یہ اسلوبیاتی تنقید کی خصوصیات ہیں۔ آپ یہ سمجھو، آپ سب کو تعریف بھی کہہ سکتے ہو، کوئی ایک جامع تعریف بھی کر سکتے ہو اس کی اپنے طریقے سے۔ اسلوبیاتی تنقید میں ادبی زبان کا تجزیہ یا ادب میں زبان کے استعمال کا مطالعہ پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ادبی زبان ہے وہ کتنی ادبی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ ادبی ہے بھی یا نہیں ہے، اس کے اندر کمیاں کتنی ہیں، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یا ادب میں زبان کے استعمال کا مطالعہ پیش کیا جاتا ہے، جو ادب کے اندر زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ زبان حقیقت میں ادبی ہے یا نہیں ہے، اس زبان کا استعمال کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے، کیا وہ عامیانہ زبان ہے، کیا وہ خاص زبانیں ہیں، کیا وہ ادبی زبان ہے یا نہیں ہے، ان ساری چیزوں کا مطالعہ پیش کیا جائے۔ وہی کہہ رہا ہوں، اسلوبیاتی تنقید میں ادبی زبان کا تجزیہ یا ادب میں زبان کے استعمال کا مطالعہ یہ پیش کیا جاتا ہے، اور فن پارے کے اسلوبی خصائص کا تعین کیا جاتا ہے۔ جو فن پارہ ہمارے سامنے ہے، جو تحریر ہمارے سامنے ہے، اس کی اسلوبی خصائص کا تعین کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو اسلوبی خصوصیات ہیں، اس کے اسلوب لکھنے کے طریقے میں جو خصوصیات پنہا ہیں، اس کو کس طرح سے متعین کیا جا سکتا ہے کہ کون سے اسلوب کو ہم اچھا کہیں گے، کون سے اسلوب کو برا کہیں گے، کس اسلوب کو ہم اعلیٰ پیمانے کا کہیں گے، کس اسلوب کو چھوٹے پیمانے کا کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اسلوبی خصائص کا تعین کیا جاتا ہے، یہ اسلوبیاتی نقاد کا کام۔ اسلوبیاتی تنقید کی بنیاد فن پارے کے لسانی تجزیے پر قائم ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کی بنیاد کس پر قائم ہے؟ فن پارے کے لسانیاتی تجزیے، جو آپ نے پہلے بھی پڑھا، میں نے بتایا کہ لسانیاتی تجزیے کے اوپر کسی فن پارے کی ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو لسانیاتی طور طریقے، یہ وہی ہے جو سمجھ کر کے ساری باتوں کو سمجھ کر کے ایک لفظ میں انہوں نے پرویا ہے، کہ جیسے آپ نے عروض، بدیع، نحو اور جو ہے لفظی جو آپ نے پڑھا ہے، یا صوتی، یہ سب چیزیں کن کی قسم میں سے ہیں؟ یہ سب چیزیں لسانیات سے تعلق رکھتی ہیں نا بھائی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ لسانیاتی تجزیہ ہی تو ہے، اسلوب میں جن چیزوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ سب لسانیات کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اسلوبیاتی تنقید کی بنیاد فن پارے، کسی بھی ادبی تحریر، کسی افسانے، کسی شاعری کی لسانیاتی تنقید، لسانیاتی تجزیہ، لسانیاتی تبصرے پر قائم ہے، کہ جب تک ہم لسانی طور پہ اس کا ہم تجزیہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلوبیاتی تنقید ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اسلوبیاتی تنقید ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کی مکمل صورت، اتنی آسان باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ بس اسلوب، میں نے کہا نا کہ جملہ ہے، جملے کی ساخت ہے، اسی سے ساری بحثیں ہیں، اور جملے کی جو ساخت بناوٹ ہے، اس کا مطلب اس بناوٹ سے بحث لسانیات میں کی جاتی ہے، اس کے متعلق لوگوں کے مختلف نظریات ہیں، سب کو یاد کرنے تو نہیں کہا جا رہا ہے، یہ ہے کہ آپ سے جب پوچھا جائے کہ مطلب اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں، تو میں نے کچھ باتیں جو بولی ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ ساری باتیں آپ کو یاد رہیں، ایک مرتبہ کھول کر کے دیکھ لیجئے گا۔ تو چونکہ میں نے یہ اس کی وضاحت کر دی ہے، آپ جب دوبارہ اس کو پڑھیں گے یا دوبارہ اس کا مطالعہ کریں گے یا دیکھیں گے اس لیکچر کو، تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسلوبیاتی تنقید کی مکمل صورت کیا ہوگی؟ یہ ہوگی کہ لسانیاتی تجزیہ پلس اسلوبی خصائص از ایکول ٹو اسلوبیاتی تنقید۔ لسانیاتی تنقید، تجزیہ، لسانیاتی تجزیہ، لسانی طور پہ کسی تحریر کا تجزیہ کرنا، ٹھیک ہے، اس کا جائزہ لینا، اور اس کے ساتھ اسلوبی خصوصیات جو ہم نے بنائی ہیں، اسلوبی خصوصیات اور لسانی تجزیے دونوں کو ملا کر کے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ اسلوبیاتی تنقید ہے۔ جو ہمارے اسلوب سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں وہ، اور جو لسانیات سے متعلق چیزیں ہیں، جب ان دونوں کو ملا دیا جاتا ہے تو اسلوبیاتی تنقید وجود میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مائنس پلس کر کے اور برابر کر کے آپ کو بات بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ لسانیاتی تجزیہ جوڑ اسلوبی خصائص برابر اسلوبیاتی تنقید۔ اسلوبیاتی تنقید اسلوب اور اسلوبی خصائص کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے۔ اسلوبیاتی تنقید اسلوب اور اسلوبی خصوصیات کی جو اہمیت ہے اس کو تسلیم کرتی ہے۔ اب دوسرے تنقیدی دبستان اس کی خصوصیت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، ان کو اسلوب سے غرض ہو یا نہ ہو، اسلوب کی خصوصیات سے غرض ہو یا نہ ہو، لیکن اسلوبیاتی تنقید
ان اسلوب اور اسلوب کی خصوصیتوں کو اہمیت دیتی ہے اور اس کی اہمیت کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کا آغاز 20ویں صدی کے وسط میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، فارمولہ بن گیا۔ اسلوبیاتی تنقید کا آغاز کب ہوتا ہے؟ 20ویں صدی کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اردو میں پروفیسر مسعود حسین خان پہلے ادبی اسکالر ہیں، بتائیے اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، پہلے ادبی اسکالر ہیں جنہوں نے اسلوبیاتی نوعیت کے مضامین لکھے ہیں۔ آپ جب اسلوبیاتی تنقید کا مطالعہ نہیں کریں گے آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آپ دیکھ لیجئے کہ لسانیات سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، لسانیات کو کتنا مشکل سمجھتے ہیں آپ، یا پھر ہم لسانیات کو کتنا مطلب بھاری سمجھتے ہیں اور اس کو صحیح سے پڑھتے بھی نہیں ہیں، یا پھر اس پورشن کو چھوڑ بھی دیتے ہیں امتحان کے پرپس سے۔ کیوں؟ آپ جب اس کو سمجھنا نہیں چاہتے تو آپ اسلوب کو کیسے سمجھیں گے؟ جب کہا جاتا ہے کہ اسلوبیاتی تنقید کا تعلق لسانیات سے ہے، جب تک ہم لسانیاتی مباحث کو نہیں سمجھیں گے اسلوبیات کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لسانیات میں بھی نحوی اعتبار سے کسی جملے کی بناوٹ کو دیکھا جاتا ہے، نحوی خصوصیات کو دیکھا جاتا ہے، عروضی خصوصیات کو دیکھا جاتا ہے، بدیعی باتوں کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے لفظیات کو دیکھا جاتا ہے، صوتیات کو دیکھا جاتا ہے۔ وہی خصوصیات تو اسلوبیات میں بھی ہے، تو جب آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اسی لیے اس کو سمجھنا اس کے سمجھنے میں منحصر ہے، اسلوبیات کو سمجھنا لسانیات کے سمجھنے میں منحصر ہے۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے تو اسلوبیاتی تنقید کی خصوصیات ہیں، یہ پوری اسلوبیاتی تنقید تھوڑی ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے لفظوں کا تجزیہ کرنے لگ جاؤں، کسی جملے کی بناوٹ کے اوپر بات کرنے لگ جاؤں، تب تو کئی کلاس درکار ہیں صرف اسلوبیاتی تنقید کے اوپر۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کسی اسلوبیاتی تحریر کو پڑھیے، آپ لسانیاتی تحریر کو پڑھیے، ٹھیک ہے؟ یہ سب ضروری ہے۔ لیکن ابھی آپ جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، بھائی میرے جملے کو سمجھ لو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ باتیں سمجھ میں صاف صاف طریقے سے آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں، آپ یہ دیکھو۔ پھر جب آپ پڑھو گے، جب تک اس کے مثالوں کے ساتھ اس کو نہیں پڑھو گے، مثالوں سے اور ان سب باتوں کو جب تک آپ سمجھو گے نہیں، دیکھو گے نہیں، تب تک کیسے سمجھو گے؟ اب ہم نے دیکھ لیا اسلوبیاتی تنقید اسلوب اور اسلوبی خصائص کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو میں نے بات کی، جیسے نحوی صرفی باتیں کی، اگر ہم وہاں پہ اس کا جملہ، ہر چیز، ہر خصوصیت کے سامنے جملہ لکھتے جاتے، پھر اس کا اجرا کر دیں، ان قواعد کا، ان اصول کو جاری کرتے ان جملوں میں، تو بتائیے کہ ابھی 2 لائن بھی ہو پاتا؟ تو یہاں پہ امتحانی پرپس سے آپ کو پڑھنا بھی ہے اور ان سب کا مطالعہ بعد میں کرنا بھی ہے۔ ان سب کا جواب ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جواب ایک کلاس کے اندر نہیں دیا جا سکتا۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کرو جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اسلوبیاتی تنقید اسلوب اور اسلوبی خصائص کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے۔ اس کا آغاز 20ویں صدی کے وسط میں ہوتا ہے۔ اردو میں پروفیسر مسعود حسین خان پہلے ادبی اسکالر ہیں جنہوں نے اسلوبیاتی نوعیت کے مضامین لکھے ہیں اور اردو میں باقاعدہ طور پر اسلوبیاتی تنقید کی بنیاد ڈالی ہے۔ اب کوئی یہاں پہ سوال ہی بن سکتا ہے کہ اردو میں باقاعدہ طور پر اسلوبیاتی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی؟ مسعود حسین خان نے۔ اسلوبیات میں لسانیات سے بھرپور مدد لی جاتی ہے۔ یہ بھی بات میں نے بتائی آپ کو کہ لسانیات سے ہی تعلق ہوتا ہے اسلوبیات کا۔ کیوں؟ آگے آپ دیکھیں گے کہ اسلوبیات لسانیات کی ایک شاخ ہے۔ اسلوبیات یہ تنقید کے طور پر، دبستان تنقید کے طور پر جب وجود میں نہیں آئی تھی، اس سے پہلے سے اسلوبیات جو ہے لسانیات کی ایک شاخ ہے، جو ہے لسانیات اس کا ماخذ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو بعد میں جو ہے اسلوبیات کو اس کو ایک تنقید کے دبستان کی حیثیت دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ اسلوبیات میں لسانیات کی اصطلاح سے کام لیا جاتا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ لسانیات کی اصطلاح سے اسلوبیات میں کام لیا جاتا ہے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ نہیں، مکمل طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ لسانیات کا مطالعہ ہی اسلوبیاتی تنقید ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلوبیاتی تنقید جو ہے یا اسلوبیاتی تجزیہ جو ہے یہ لسانیاتی تجزیے کا ایک حصہ ہے، ایک شاخ ہے اس کی۔ جی ہاں شفقت۔
ہاں اقرا، ٹھیک ہے سنو. اسلوبیاتی اسلوبیات میں ادبی متن کا تجزیہ لسانیات کی مختلف سطحات پر کیا جاتا ہے. ادبی متن جو ہوتی ہیں اس کا تجزیہ لسانیات کی مختلف سطحات لکھا دیکھ رہا ہو، سطحوں پر. ہر چیز کو جو ہے نا مطلب جمع مؤنث بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سطحوں پر کیا جاتا ہے. اسلوبیات میں ادبی متن کا تجزیہ کیسے کیا جاتا ہے؟ لسانیات کی مختلف سطحوں پر کیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ متن کو ہم دیکھیں گے اور اس کے اندر لسانی خصوصیات ڈھونڈیں گے، جن میں صوتی یعنی آواز کیسی ہے، ٹھیک ہے، حرفی، لغوی، نحوی، قواعدی اور معنیاتی سطحیں شامل ہیں. ان سب کو دیکھا جاتا ہے اسلوبیات میں بھی، اور لسانیات کی ان مختلف سطحیں ہوتی ہیں. ان سطحوں کے طور پر اسلوبیاتی تنقید کے اندر کسی بھی تحریر کی جانچ ہوتی ہے. اسلوبیات کو اطلاقی لسانیات کی ایک اہم شاخ قرار دیا گیا ہے. اسلوبیات کو اطلاقی لسانیات کی ایک اہم شاخ قرار دیا گیا ہے. اطلاقی لسانیات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اطلاقی لسانیات کا مطلب ہوتا ہے ایسی زبان جو کامرشیل طریقے سے یا پھر ترجمے کے لیے یا پھر کسی بھی درس و تدریس کے لیے جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس کے اندر جو لسانیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اطلاقی لسانیات کہا جاتا ہے. کہا اسلوبیات کو اطلاقی لسانیات کی ایک اہم شاخ قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے اطلاقی لسانیات کے اندر درس و تدریس کے اندر ان قواعد کا یا لسانی طور پہ اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، ترجمے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہی لفظ کا استعمال ہونا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا، اس کے اندر لسانیاتی طور پہ جو ہم تجزیہ کرتے ہیں اسی طرح سے اسلوبیات کے اندر بھی کرتے ہیں. اسلوبیات تنقید میں توضیحی انداز اختیار کیا جاتا ہے. اسلوبیاتی تنقید میں توضیحی انداز اختیار کیا جاتا ہے، اس کے اندر وضاحت کی جاتی ہے. اسلوبیات میں نقاد کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کو واضح کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ کیسا ہے، اس لفظ کا اوریجن کیا ہے، یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس لفظ کے اور کیا معنی ہو سکتے ہیں، یہ لفظ کہاں پہ کھپ سکتا ہے، کہاں پہ نہیں کھپ سکتا ہے. یہ سب باتیں بیان کی جاتی ہیں اسلوبیاتی تنقید میں. اسلوبیاتی مطالعہ ادب کے سلسلے میں اہم اور بنیادی بات یہ ہے. اسلوبیاتی مطالعہ ادب کے سلسلے میں اہم اور بنیادی بات یہ ہے، یعنی ادب کا مطالعہ اسلوبیاتی طور پر کرنے کے سلسلے میں اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ مطالعہ عروضی اور سائنٹیفک ہوتا ہے. وہی بات جو پہلے آپ نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، معروضی اور سائنٹیفک ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے حقیقت کی تلاش کی جاتی ہے سائنس کی طرح سے. اسلوبیاتی تنقید میں اقداری فیصلوں سے گریز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسلوبیاتی تنقید میں اقداری فیصلوں سے گریز کیا جاتا ہے. اسلوبیاتی کا تعلق یعنی یہ کہ قدریں کس کی بڑی ہیں، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، یہ سب چیزیں ہم کسی کا منہ دیکھ کر کے ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کریں گے، رائے نہیں دیں گے، بلکہ جو اسلوبیاتی اصول ہیں، اسلوب کے طور پہ ان کی تحریر کے اندر کیا خوبی ہیں کیا خامیاں ہیں، اس کو ظاہر کرنا ہوگا. اسلوبیاتی کا تعلق براہ راست زبان سے ہے. جو اسلوب ہے وہ زبان کیسی ہے. اب دیکھیے ابھی ویسے سائنٹیفک والے ابھی کہہ رہے تھے نا، میں نے کہا نا کہ اس کا جواب یہاں پوشیدہ ہوتا ہے کہ اسلوبیاتی کا تعلق براہ راست زبان سے ہے. ٹھیک ہے، اب سائنٹیفک میں کیا ہے کہ صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ معانی سے بھی ہوتا ہے. اسلوبیات کے اہم نقاد ڈاکٹر مسعود حسین خان، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ. بھائی جن لوگوں نے بھی کہا ہے کہ گوپی چند نارنگ ہے، مسعود حسین خان ہے، یہ پہلے ہی سے کیوں بولتے ہو کچھ بھی؟ پورا جب لیکچر ختم ہو جائے دیکھیے آپ کا اس کے اندر جواب ہے یا نہیں ہے. ایک منٹ، اقرا. جی، اسلوبیاتی تنقید میں لسانیات کے جو اجزاء شامل ہیں. جی، یہ تو میں نے کہا ہے اقرا کہ پہلے اصولیاتی نقاد مسعود حسین خان ہے. تھینک یو تحسین. فضل عباس فون کیجیے گا. کم سمجھ میں آ رہا ہے؟
چلیے خیر سنیے، اسلوبیات کے اہم نقاط کون کون ہیں؟ شمس الرحمان فاروقی. ارے ایک منٹ. ہاں اب شمس الرحمان فاروقی، ڈاکٹر مغنی تبسم، ڈاکٹر مرزا خلیل احمد بیگ. اقوال اور نظریات کیا ہیں؟ دیکھیے، اسلوبیات محض ایک حربہ ہے، کل تنقید ہرگز نہیں، جو آپ نے گوپی چند نارنگ کے حوالے سے پہلے سن لیا ہے. تنقیدی عمل میں اس سے بیش بہا مدد لی جا سکتی ہے. ایک اچھا اسلوب شناس وہی ہے جو ادب کا سچا ذوق بھی رکھتا ہو. ٹھیک ہے، جو ادب کا سچا ذوق رکھے گا وہی اسلوب کو اچھی طرح سے سمجھے گا. جو ادب کا ذوق ہی نہیں رکھتا ہے تو بس وہ صرف وہ دیکھ سکتا ہے، تحریر کو پڑھ سکتا ہے اور اپنی ہر دھرمی کی رائے دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسلوب نہیں پہچان سکتا. اسلوبیاتی تجربے سے مصنف کی پہچان اس طرح ممکن ہے جس طرح انسان اپنے ہاتھ کی لکیروں سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسلوبیاتی تجزیے سے. اسلوبیاتی تجزیے سے مصنف کی پہچان، یعنی جب کوئی اسلوبیاتی تجزیہ کرتا ہے، اسلوبیاتی تنقید کرتا ہے تو مصنف کو پہچان لیتا ہے، اور اس طرح پہچان لیتا ہے جس طرح سے انسان اپنے ہاتھ کی لکیروں سے پہچانا جاتا ہے. یہ مسعود حسین خان نے کہا. اہم تصانیف یہ ہیں: آواز اور آدمی، زبان، اسلوب اور اسلوبیات، اقبال کی نظری اور عملی شعریات، مطالعہ شعر صوتیاتی نقطۂ نظر سے، مطالعہ اسلوب کا ایک سبق، اسلوبیات میر، ادبی تنقید اور اسلوبیات. دیکھو اتنی کتابیں ہیں، کچھ پڑھو بھائی، کبھی کبھی کچھ نکال کے پڑھا بھی کیا کرو، کسی نہ کسی لائبریری سے نکال کے ذرا سا اسلوبیاتی تنقید کو سمجھو، اسلوب کو دیکھو کیسے لوگ واضح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطالعہ شعر، اسلوبیات میر، ادبی تنقید اور اسلوبیات. اردو کے اسلوبیاتی نقادوں میں اردو کے اسلوبیاتی نقادوں میں 4 قابل ذکر ہیں: مسعود حسین خان، گوپی چند نارنگ، مغنی تبسم، مرزا خلیل احمد بیگ. پہلے بھی پڑھا ہے. یہ ہو گئی آپ کی تنقید سے متعلق باتیں، پوری ختم ہو گئی. تنقید کے متعلق ہم نے مشرقی شعریات، مغربی شعریات بھی پڑھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دبستان تنقید بھی پڑھ لی. آپ نے تنقید خالص مجھ سے پڑھی ہے. ٹھیک ہے، تنقید کی بحث یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور ہم دوسری بحث ابھی پھر شروع کریں گے تحقیق کے متعلق. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ شمع بہت بہت شکریہ. سب لوگ اب جو ہے تھوڑی دیر تک جو ہے یہیں پہ ٹکے رہیں، 4-5 منٹ کے بعد پھر سے دوسری کلاس شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انتظار کریں. اینڈ دا کلاس.